السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ مرکب اضافی کا استعمال ایز مبتدا کے طور پہ پڑھیں گے، یعنی مرکب اضافی وہ یا تو سمپل ہوگا یعنی مضاف مضافلے سے مل کر کے، اور یا تو کمپاؤنڈ ہوگا یعنی مضاف مضاف کے بعد آگے جو مضافلے بنے گا وہ یا تو اس میں اشارہ مشار الیہ ہوگا، اسی طرح وہ یا تو موصوف صفت ہوگا، اسی طرح مضافلہ مضاف ہوگا۔ اب ہم کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری انفارمیشن وہ یہ ہے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ٹیلی گرام چینل ہے نظام اکیڈمی، جس سے آپ لوگوں کو جو کلاس پڑھائی جاتی ہے پی پی ٹی کے ذریعے اس کی پی ڈی ایف وہاں آپ کے لیے اویلیبل ہے، دستیاب ہے۔ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے سبق کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، یعنی اپنا سجیشن یا مشورہ جو کچھ آپ کو کرنا ہے آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو دوستوں میں شیئر بھی کریں، کیونکہ بہت سے لوگ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو سسٹم سے سکھایا جائے گا، بالکل بیسک سے ایڈوانس لیول تک۔ اگر آپ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر عربک زبان میں آپ کو کہیں سے اس کے گرامر میں کہیں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سمپل اور کمپاؤنڈ، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا، سمپل کا مطلب مضاف مضافل ہے، اور کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے اس میں اشارہ مشار الیہ۔ اب اس کو ہم ٹیبل میں مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، پہلا اے والا جو کالم ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے لون السیارۃ جمیل۔ لونو اس میں آپ کا مضاف ہے، اس کے بعد السیارتی معرفہ کے ساتھ مضاف الیہ ہے۔ لون السیارتی آگے کیا ہے؟ جمیل۔ آپ اس کو اگر غور کریں گے تو جمیل جو آیا ہے یعنی مذکر کے ساتھ یہ مضاف الیہ کے اعتبار سے آیا ہے، یعنی لون السیارتی دا کلر آف دا کار، یعنی کار کا رنگ کیا ہے؟ از بیوٹیفل، یعنی جمیل، خوبصورت ہے۔ آگے دوسری مثال آپ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے بنتو ساجدن۔ بنتو مضاف، ساجدن مضاف الیہ۔ یہ آپ کا مرکب اضافی جو ہے سمپل کی مثال ہے، یعنی ایک مضاف دوسرا مضاف الیہ۔ اور مضاف مضاف الیہ میں جن چیزوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پچھلی کلاسوں میں پڑھ رکھا ہے۔ تھوڑا اس کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے چلوں گا تاکہ آپ لوگوں کا اعادہ ہو جائے، ریویژن ہو جائے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی، مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے اور اس پر کسرہ یعنی زیر آتا ہے۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر جب خبر جو ہم لاتے ہیں، خبر کو ہم مضاف کے اعتبار سے یعنی اس کے جینڈر میں، اس کے نمبر میں یعنی مذکر مؤنث میں،
اور اسی طرح واحد تثنیہ جمع میں ہم مضاف کا اعتبار کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں مثال میں دکھ رہا ہے۔ بیت ساجدین، بنتو کیا لکھا ہے؟ بنتو ساجدین، یعنی ساجد ڈاٹر، بنتو مانے لڑکی، ڈاٹر جس کو ہندی میں پتری کہتے ہیں۔ ساجد ڈاٹر از انٹیلیجنٹ، انٹیلیجنٹ کا مطلب ذہین، بدھیمان۔ دوسرا ٹیبل لیتے ہیں، بی والا کالم، اس میں لکھا ہوا ہے اسم ذالک الرجل حامد۔ اسمن آپ کا کیا ہے؟ اسمن آپ کا ترکیب میں مضاف واقع ہو رہا ہے، اس کے بعد ذالک اسم اشارہ اور الرجل مشار الیہ، اسم مضاف، اس کے بعد اسم اشارہ مشار الیہ مل کر کے آپ کا مضاف الیہ بنے گا، کیونکہ اوپر ہم نے کلاس کے ٹائٹل ہی میں دیکھا ہے کہ مرکب اضافی کہیں سمپل ہوگا، سمپل کی مثال پہلے والے کالم میں آپ نے دیکھ لی۔ دوسرا ہے جو کمپاؤنڈ ہے، کمپاؤنڈ کی مثال آپ نیچے بی والے کالم میں دیکھ رہے ہیں، یعنی اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر کے آپ کے کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر کے دونوں سبجیکٹ بنیں گے یعنی ادیش بنیں گے، اور اس کے بعد حامدن آپ کی خبر یعنی ودھے پریڈیکیٹ بنے گی۔ اب دیکھیے اسم ذالک الرجل، اس کا ترجمہ کریں گے دا نیم آف دیٹ مین، دا نیم آف دیٹ مین یعنی اس آدمی کا نام کیا ہے؟ از حامد، حامد ہے۔ دوسری مثال لیتے ہیں اسی وزن پہ، یعنی کس پہ؟ اس میں اشارہ مشار الیہ پہ، دمیت ھذا الولد، دمیت ڈال یعنی گڑیا کے لیے آتی ہے، دمیت ھذا الولد اس میں اشارہ مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے آپ کا مبتدا یعنی سبجیکٹ، اس کے بعد رائعۃن آپ کی خبر بنے گی یعنی پریڈیکیٹ۔ تو دا ڈال آف دس بوائے از پریٹی، یعنی اس لڑکے کی، اس بچے کی جو ڈال یعنی گڑیا ہے وہ بہت پریٹی مطلب خوبصورت ہے، اچھی ہے، بہت پیاری ہے، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، سارا صحیح ہوگا آپ کا۔ اب ہم آگے اور کالم لیتے ہیں، امید ہے کہ دونوں آپ نے سمجھ لیا، ایک میں آپ کا سمپل مرکب اضافی اور دوسرا جو ہے آپ کا کمپاؤنڈ، یعنی اس میں ایک اس میں اشارہ مشار الیہ، اور اس میں اشارہ مشار الیہ میں کن چیزوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ کا اعراب ہر حالت میں مبنی ہوگا، کسی بھی حالت میں وہ آئے وہ ایک ہی طرح پڑھا جائے گا، یہ سب آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھ رکھا ہے، ساری چیزیں ڈیٹیل سے چلیں گے تو کلاس لمبی ہوتی جائے گی، تھوڑا تھوڑا میں اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں تاکہ آپ کا اعادہ ہو جائے، ریویژن ہو جائے۔ اب آگے دیکھتے ہیں موعد الامتحان السنوی، اس میں آپ کا موعد جو ہے، موعد آپ کا بنے گا مضاف، اس کے بعد الامتحان السنوی، کیونکہ الامتحان کیا ہے؟ موصوف، السنوی کیا ہے؟ صفت، موصوف صفت میں چار چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جس طرح آپ کا موصوف رہے گا اسی طرح صفت، جو اعراب اس میں وہی اعراب اس میں، جس طرح وہ واحد وہ بھی واحد، جس طرح وہ اگر ڈیفینٹ یعنی معرفہ وہ بھی معرفہ، تو ان سب چیزوں میں، ساری چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، آپ نے پڑھ رکھا پہلے۔ دیکھیے موعد کیا ہوا آپ کا؟ موعد مضاف، الامتحانی سنوی موصوف صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مضاف الیہ، تو مضاف الیہ سے مل کر کے آخر میں آپ کا مبتدا بنے گا یعنی سبجیکٹ بنے گا، اس کے بعد قریبن آپ کی پریڈیکیٹ یعنی خبر، اور خبر جو آتی ہے اس میں جینڈر کا جو اعتبار کیا جاتا ہے، جینڈر کا مطلب ہوتا ہے آپ کا یعنی مذکر یا مؤنث کا، وہ آپ کا اعتبار مضاف کا ہوگا، کس کا ہوگا؟ مضاف کا ہوگا،
تو یہاں موعیدو آپ کا مضاف ہے جو کہ مذکر ہے، یعنی میسکولن ہے، اس لیے قریبن آپ کا کیا آیا؟ مذکر آیا۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ موعد الامتحان السنوی جی، یعنی دا ٹائم آف دا اینول ایگزام، یعنی جو آپ کا سالانہ امتحان ہے، وارشک پریکشا ہے، اس کا سمے از نیئر، اس کا ٹائم کیا ہے؟ قریب ہے، نزدیک ہے۔ دوسرا آپ لیجئے، ثمن سجادۃ ایرانیۃ۔ ثمن مطلب قیمت، جس کو آپ انگلش میں پرائس کہتے ہیں۔ ثمن دا پرائس آف سجادۃ ایرانیۃ، یہ آپ کی موصوف صفت ہے۔ موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، اس میں دیکھیں مطابقت ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے صفت بھی نکرہ ہے، واحد ہے یہ بھی واحد ہے، اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس کا جو اعراب ہے اس کا بھی اعراب ہے، یعنی موصوف کا جو اعراب ہے وہ اعراب صفت کا ہے۔ تو مطابقت چاروں چیزوں میں پائی جا رہی ہے۔ ثمن سجادۃ ایرانیۃ رخیصن، رخیصن میں جو آپ کا مذکر ہے، کیونکہ ہم خبر میں اعتبار کس کا کرتے ہیں؟ مضاف کا کرتے ہیں، تو مضاف آپ کا کیا ہے؟ ثمن۔ ثمن کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے رخیصن آپ کا مذکر آیا۔ ثمن سجادۃ ایرانیۃ، دا پرائس آف عین، کیونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے عین آیا۔ ایرانین کارپیٹ از چیپ، چیپ مانے سستی۔ امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، ڈی والا کالم۔ ڈی میں کیا ہے؟ ہاتفو۔ ہاتفو کیا ہے؟ ہاتفو آپ کا مضاف ہے، ہاتفو آپ کا مضاف ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اعادت طبیبی، کیا ہے؟ اعادت طبیبی، اعادہ کیا ہے؟ اعادہ آپ کا مضاف الیہ مضاف ہے، کیونکہ ہم نے کمپاؤنڈ مرکب اضافی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ڈی والا کالم ہے، اس میں اس کی شکل یہ ہے کہ حاطف تو مضاف بن گیا، اب اعادتی میں 2 پوزیشن ہے، 2 کنڈیشن ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اعادتی آپ کا مضاف الیہ ہے حاطفو کے اعتبار سے، اور اسی طرح اور یہ مضاف بھی ہے اور طبیب کے اعتبار سے، اس لیے آپ دیکھیں گے اعادتی میں آپ کا تنوین نہیں آیا ہے، اسی وجہ سے حاطفو اعادت طبیبی، یعنی حاطف مطلب فون، دا فون آف دا ڈاکٹرس کلینک، یعنی ڈاکٹرس کی جو کلینک ہے اس کا فون اس ڈیڈ، ڈیڈ کا مطلب کام نہیں کر رہا، خراب ہے، یعنی مرنے، میتن مطلب مرا ہوا ہے، لیکن یہ لفظ تھوڑا سا بھونڈا لگتا ہے، اگر آپ مہذب کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے یعنی خراب ہے، ناٹ ورکنگ، یعنی کام نہیں کر رہا ہے۔ آگے کیا ہے؟ رائحۃ زہرۃ وردن۔ اب دیکھیے، رائحۃ مطلب ہوتا ہے اسمیل، یعنی اس کی مہک۔ رائحۃ زہرتی، رائحۃ آپ کا کیا ہوا؟ مضاف، اس کے بعد زہرتی مضاف الیہ مضاف، یعنی پہلے کے اعتبار سے مضاف اور بعد مضاف الیہ، اور وردن کے اعتبار سے مضاف بنے گا۔ اس کی 2 کنڈیشن ہوگی، 2 پوزیشن ہوگی، اس کو آپ ذہن میں ضرور رکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس میں ایڈوانس لیول پہ بھی لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ترکیب کو سمجھ نہیں پاتے۔ رائحۃ زہرۃ وردن، یعنی دا اسمیل آف اے روز فلاور، یعنی جو گلاب کا پھول ہے اس کی خوشبو کیا ہے؟ از نائس، یعنی عمدہ ہے، اچھی ہے۔ ہم نے اے بی سی ڈی کر کے 4 کالم پڑھا اور مرکب اضافی کی 4 صورتیں پڑھیں۔ پہلے میں ہم نے پڑھا کہ سمپل، اور اس کے بعد تینوں میں ہم نے کمپاؤنڈ پڑھا۔ اب ہم آگے اس کا اینالائز کرتے ہیں، اس کو ریویژن کرتے ہیں سلائیڈ کے ساتھ۔ اب آگے ہم چلتے ہیں سلائیڈ میں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے مرکب اضافی کے بارے میں۔ مرکب اضافی کے بارے میں سارا قاعدہ قانون جو کچھ اس کا نیم ہے سب کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے۔
اور اسی کے ساتھ مضاف مضاف الیہ کا کیا اعراب آتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم آج کی کلاس میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارا مرکب اضافی ہے وہ سمپل اور کمپاؤنڈ کی شکل میں کس طرح مبتدا یعنی سبجیکٹ بنتا ہے، اور مضاف مضاف الیہ میں جن جن چیزوں کو خیال رکھنا ضروری ہے اس میں کیا کنڈیشن ہے کہ مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آتی، ان سب چیزوں کو پچھلی کلاس میں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پچھلی کلاس ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کا بیسک کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے، اگر اس کا بیس مضبوط ہوتا ہے، اس میں جو پلر پڑتا ہے اگر وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے بعد آپ 3 فلور کھڑا کیجئے، چوتھا فلور، 5واں فلور، آپ چاہے 6واں 7واں کچھ بھی فلور کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بیس مضبوط ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح کوئی بھی زبان ہے اگر اس کا بیس، اس کا گرامر آپ کا مضبوط ہے تو اس میں آپ آخر تک آپ اس میں ایم اے کیجئے، ایم فل کیجئے، پی ایچ ڈی کیجئے، کچھ بھی کیجئے، آپ اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا بیس کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی لیے ساری چیزیں پڑھانے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا بیس ایک دم بیسک سے ایڈوانس لیول تک عربک میں کیا باریکیاں ہیں، کیا اس کے گرامر ہیں، کیا قواعد ہیں، ان کو انشاءاللہ پوری سیریز کے ساتھ آپ سیکھیں گے۔ لیکن آپ کے لیے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ شروع سے آخر تک ساری ویڈیو دیکھیے، اور چینل اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے تاکہ موٹیویشن بنا رہے۔ اب وہی کہا جا رہا ہے کہ مضاف کیا ہے۔ اب یہاں اتنا اٹینشن نہیں کہ مضاف کی کیا ہے، مرکب اضافی کیسے بنتا ہے، اس کو پچھلی کلاسوں میں پڑھ رکھا ہے۔ یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے جو مبتدا بنے گا اور خبر بنے گی، اس میں ہمیں کس چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے۔ ہمیں جو جینڈر ہے، جینڈر کا مطلب تذکیر تانیث یعنی مذکر مؤنث، اور اسی طرح نمبر کا مطلب واحد تثنیہ جمع، تذکیر تانیث اور اسی طرح مذکر مؤنث میں مبتدا خبر میں ہم اعتبار کس کا کرتے ہیں؟ ہم مضاف کا کرتے ہیں۔ یعنی مضاف اگر مذکر ہے تو ہم اس کی خبر بھی مذکر لائیں گے، اگر مضاف آپ کا واحد ہے تو خبر واحد، تثنیہ ہے تو خبر تثنیہ، جمع ہے تو خبر جمع۔ ان دونوں میں 2 چیزوں میں مطابقت تو ضروری ہے۔ موصوف صفت میں تو 4 چیزوں میں پڑھے تھے، اسی کے ساتھ معرفہ نکرہ اور اسی کے ساتھ اعراب میں بھی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے اس میں کہ ہم کیا کریں گے، اسی کا اعتبار کریں گے۔ یعنی خبر میں خبر جو آئے گی اسی کے اعتبار سے آئے گی، مضاف کے اعتبار سے۔ اور مضاف الیہ پہ کسرہ آتا ہے، اور مضاف جو ہے اپنے کنڈیشن کے اعتبار سے آئے گا، یعنی وہ ترکیب میں جو واقع ہوگا وہی اس پہ آئے گا۔ اگر شروع میں ہے تو معرفہ ہوگا اور مضاف الیہ پہ کسرہ آئے گا۔ اور اعراب کس پہ؟ اس کے آخری لیٹر پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کے حرف کے آخر پہ جو حالت ظاہر ہوتی ہے اسی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اب ہم آگے سلائیڈ میں چلتے ہیں، آگے کیا کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اب جو کچھ ہم نے چاروں کالم پڑھا ہے اے بی سی ڈی، اب اس کا مزید انالائز کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، پہلے میں ہم نے پڑھا ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کا مطلب ایک مضاف ایک مضاف الیہ، وہ کیا ہوگا؟ ایسا مبتدا، یعنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے۔ ڈیفینٹ یعنی مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ۔ اور مضاف کیا ہوگا؟ ڈیفینٹ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے معرفہ، کیونکہ مبتدا ہم نے پہلے ہی پڑھ رکھا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے وہ آپ کا معرفہ ہوتا ہے، تو اس لیے مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے دونوں کیا بنیں گے؟ ڈیفینٹ ناؤن بنیں گے، ڈیفینٹ کمپاؤنڈ بنیں گے۔ دونوں جو مبتدا ہوں گے وہ معرفہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے مضاف مضاف الیہ، اب یہی کہا جا رہا ہے ہول فیزز مضاف مضاف الیہ ایکٹنگ ایز مبتدا۔
एंड फॉलोइंग इंडेफिनिट वर्ड इज खबर, यानी जो आपकी खबर होगी वो नकीरा होगी, यानी इंडेफिनिट होगी। इंडेफिनिट का मतलब नकीरा। और नॉमिनेटिव केस आप मुब्तदा, मालूम है कि अगर मुब्तदा शुरू में आएगा तो उसका एराब हालत रफ़ई में होगा, वही कहा जा रहा है। और ज़म्मा एराब किस पे ज़ाहिर होगा? एराब उस पे क्या नाम है, मुज़ाफ पे आएगा। मुज़ाफिले को हम नहीं देखेंगे। अगर हालत रफ़ई है तो मुज़ाफ, तो आपके मुज़ाफ पे ज़म्मा आएगा। और मुज़ाफिले क्या होता है, उस पे कसरा आता ही है, आपको पहले से मालूम है। अब हम आगे चलते हैं। द जेंडर ऑफ मुरक्कब इज़ाफ़ी, हमने पढ़ रखा है मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें एक मुज़ाफ एक मुज़ाफिल है। इज़ डिसाइडेड बाय लुकिंग एट द जेंडर ऑफ मुज़ाफ। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जो आपका मुब्तदा है, मुब्तदा बन रहा है मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिल करके, जब उसकी हम ख़बर लाएंगे तो ख़बर में जो जेंडर का एतबार, यानी हम मुज़क्कर मुअन्नस यानी मैस्कुलिन फेमिनिन का एतबार किसके एतबार से करेंगे? मुज़ाफ के। यानी मुज़ाफ अगर मुज़क्कर है तो उसकी ख़बर भी मुज़क्कर, अगर मुज़ाफ उसकी मुअन्नस है तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस लाएंगे। यही इस स्लाइड में कहा जा रहा है। इसको आप PDF से रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इसी तरह जो है हम मुज़ाफिले अगर चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो उसका एतबार नहीं करते हैं। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम मिसाल को भी लेते हैं। देखिए मिसाल दी गई है, लौनु सय्यारा, लौनु मुज़ाफ, सय्यारा मुज़ाफिल, सय्यारा मुअन्नस है क्योंकि आखिर में गोलता है, लेकिन हम इसका एतबार नहीं कर रहे हैं, एतबार हम मुज़ाफ का करेंगे। और आखिर में क्या आया? जमीलुन खबर आई। समझ गए होंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने स्लाइड ही में आपको, जब आप वो देख रहे थे कॉलम, उसी में मैंने इशारा किया था। आगे देखिए, बिन्तु साजिदिन, साजिद की लड़की, साजिद की डॉटर। आपको मालूम है बिन्तु मुज़ाफ है, इसी का हम एतबार करेंगे कि बिन्तु क्या है? मुअन्नस है क्योंकि लड़की का नाम है, इसीलिए ज़कियतुन उसकी ख़बर जो है मुअन्नस आई है। दोनों मिल करके मुब्तदा और ख़बर बन रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं। देखिए हमने ए वाले कॉलम को देखा, उसके बाद BCD तरतीब से तीनों को देखेंगे। तीनों में जो मुब्तदा आपका बन रहा है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी और कंपाउंड के साथ बन रहा है। किसके साथ? कंपाउंड के साथ। कंपाउंड का मतलब ये होता है मुज़ाफ तो आएगा, उसके बाद जो मुज़ाफिले बनेगा उसमें या तो मौसूफ सिफत होगा, या तो मुज़ाफिले मुज़ाफ होगा, या तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह होगा। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। मुज़ाफ इज़ अ सिंगुलर नाउन, और मुज़ाफिले क्या होगा? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी यानी इसमें इशारा मुशारुन इलैह यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसी तरह मुरक्कब वसफ़ी यानी मौसूफ और एक सिफत यानी एडजेक्टिव आएगा। इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी यानी एक मुज़ाफ दूसरा मुज़ाफिले, और मुज़ाफ और मुज़ाफिले दोनों मिल करके क्या बनेंगे तरकीब में आपके? मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। और किस में होंगे? नॉमिनेटिव केस इंडिकेटेड बाय गिविंग ज़म्मा, यानी जो नॉमिनेटिव केस कहते हैं उसको कैसे आप पहचानेंगे? मुब्तदा उसको देख करके, मुज़ाफ को देख करके, यानी मुज़ाफ पे अगर ज़म्मा है तो हम कहेंगे हालत रफ़ई में है, मुज़ाफिले पे कसरा आता ही आता है, उसका एतबार नहीं होगा। और ख़बर इज़ यूज्ड, यानी जो ख़बर को हम लाएंगे, यानी जो प्रेडिकेट यूज़ करेंगे वो हम मुज़ाफ के अकॉर्डिंग लाएंगे, जेंडर और नंबर में। जेंडर मतलब मुज़क्कर मुअन्नस यानी तस्कीर व तानीस, और इसी तरह नंबर यानी वाहिद तस्निया जमा। अब आगे चलते हैं। अब एक एक की मिसाल लेते हैं ताकि मज़ीद ये तरकीब हम लोगों के ज़हन में पूरी तरह बैठ जाए। उसके बाद जब हम अरबिक में कोई सेंटेंस, कोई जुमला बनाना हो, पढ़ना हो, हम इसकी गलती ना करें। देखिए लिखा क्या है, दुमियतु। दुमियतु माने क्या होता है? आपको मालूम है दुमियतु माने होता है गुड़िया, डॉल। हाज़ल वलद, हाज़ा क्या है आपका? इसमें इशारा, और वलद मुशारुन इलैह
اسم اشارہ مشارن الیہ سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا یعنی سبجیکٹ، اس کے بعد راعیاتن یہ خبر، راعیتن میں گولتا جو آ رہی ہے نکرہ، کس کا اعتبار ہم کر رہے ہیں؟ دمیتن، کیونکہ دمیتن مضاف ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ دمیتن مضاف ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے کیا ہوا؟ مضاف الیہ، اور اس کے بعد راعیتن خبر، خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، یعنی کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ اسمیہ بنے گا۔ یہی اسی کا ایکسپلین کیا جا رہا ہے، واول سائن یعنی اعراب مبتدا پلیس کس پہ آئے گا؟ مضاف پہ آئے گا، مضاف کیا ہے؟ یہ دمیتن بن رہی ہے، اور واول سائن آپ مضاف الیہ اس پلیس آن مشار الیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے، اس پر کوئی اعراب نہیں آتا، اس لیے مضاف الیہ کا اعراب کس پہ ظاہر ہوگا؟ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پر آئے گا، جیسے الولد۔ اب کیا ہوا؟ مبتدا دمیتن ہے، مؤنث ہے، اس لیے خبر کیا آئی؟ راعیاتن مؤنث آئی۔ امید ہے کہ ایک دم اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ مثال کے اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ دیکھیے یا ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے؟ اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں آگے والی مثال، اس میں کیا ہے؟ سمنو آپ کا کیا ہے؟ مضاف، اس کے بعد سجادتن ایرانیتن، ایک کمپاؤنڈ مرکب اضافی کی مثال چل رہی ہے، تو سجادہ آپ کا کیا ہے؟ موصوف، ایرانیتن آپ کی صفت، اس میں چاروں چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی۔ پہلے ہے کہ ڈیفینٹ انڈیفینٹ دونوں نکرہ ہو گئے، دوسرے کہ ہم دیکھیں گے دونوں واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہیں، اور اسی طرح ہم دیکھیں گے دونوں مذکر مؤنث میں سے مؤنث ہیں، دونوں کا اعراب ہم دیکھیں گے کسرہ ہے تنوین کے ساتھ، چاروں میں مطابقت ہے۔ یہ دونوں موصوف صفت سے مل کر کے آپ کے کیا بنیں گے؟ آپ کے مضاف الیہ بنیں گے، کمپاؤنڈ ہو گئے، مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، رخیصن خبر، رخیصن اس لیے رخیصن آئی میسکولن کیونکہ سمنن آپ کا میسکولن یعنی مذکر ہے، یہی چیز نیچے بتائی گئی ہے، مضاف موصوف صفت سے مل کر کے مضاف الیہ، اور رخیصن آپ کی خبر۔ تو واول سائن آپ کا مبتدا کس پہ آئے گا؟ مضاف پہ آئے گا یعنی سمنو پہ آئے گا، موصوف صفت دونوں کسرہ ہیں، اور یہ دونوں مل کر کے کیا بنیں گے؟ مضاف الیہ بنیں گے۔ اس کے بعد مبتدا سمن کیونکہ مذکر ہے میسکولن ہے، اسی طرح رخیصن بھی آپ کی میسکولن یعنی مذکر آئے گی خبر۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم آگے چلیں، دوسری مثال لیتے ہیں، کیونکہ BCD یہ ڈی والی مثال ہے، ڈی والے کالم کی۔ ہاتفو، ہاتفو فون کے لیے، عیادت طبیبی یعنی ڈاکٹرز کی کلینک کا جو فون ہے وہ کام نہیں کر رہا، میتن مرا ہوا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے آپ، ہاتفو یہ مضاف ہے، اعادتی کی دو پوزیشن، دو کنڈیشن، یعنی پہلے کے اعتبار سے ہاتف کے اعتبار سے مضاف الیہ اور الطبیب کے اعتبار سے مضاف، اسی لیے اعادتی پہ آپ دیکھیں گے، اس سے دوسری مثال اگر آپ لیں گے تو اس پر آپ تنوین نہیں لا سکتے، کیونکہ ایک اعتبار سے مضاف بنے گا، ایک اعتبار سے مضاف الیہ بنے گا۔ یہی بتایا جا رہا کہ ہاتف آپ کا مضاف ہے اور اعادتی یہ جو ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے مضاف۔ اب آگے کیا ہے؟ میتون اس کی خبر ہے، ہاتفن کا اعتبار کریں گے اس لیے مذکر لائیں گے، تو وہی چیز کہی گئی۔ تو واول سائن آپ مبتدا اس پلیس آف ہاتف، کیونکہ ہاتف آپ کا کیا ہے؟ مضاف ہے، مضاف ہی پہ آپ کا اعراب ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اعادہ کے دو پوزیشن میں نے بتایا، دو پوزیشن، ایک ہے کہ پہلے کے اعتبار سے مضاف الیہ، دوسرے کے اعتبار سے مضاف۔ ویسے اگر ہاتفو نہ آتا تو ضمہ آتا، ضمہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، وہی کہا جا رہا ہے کہ بٹ ایز اٹ از مضاف الیہ آف ہاتف ٹو سو اٹ ول گیٹ کسرہ، اسی لیے اس کا کسرہ آئے گا، ضمہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اگر ہم دیکھیں گے ہاتف کا مضاف الیہ بن رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے
मुरक्कब इज़ाफ़ी का इस्तेमाल सिंपल कंपाउंड के तौर पे पढ़ा है, जो कि तरकीब में मुब्तदा बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद प्रेडिकेट आएगी। हमने कॉलम में ABCD की मिसाल पढ़ी, उसके बाद उसका एनालाइज़ किया, दोबारा उसकी मिसाल देखी, उसका तहलील किया, जायज़ा लिया। अब भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस एक्सरसाइज को आप करिए और एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आती तो आप वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूँगा। टाइम कम है, मैं करता हूँ, आप पहले खुद कीजिएगा। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए ताकि आपको पूरी तरह 100% ये तरकीब समझ में आ जाए। तो अब हम चलते हैं, पहली आपकी जो तरकीब है इसमें क्या है, आपको ट्रांसलेट करना है अरबिक में एराब के साथ। वही तरकीब जो हमने पढ़ी है वही इसमें आएगी। अब देखते हैं हम। पहला क्या है, द कलर ऑफ द शर्ट इज़ नाइस। कलर ऑफ द शर्ट दोनों मुदाफ मुदाफिले बनेंगे। अब हम लेते हैं, पहले मुदाफ का तर्जमा करते हैं अरबिक में, हमें मालूम है जी। अब चलते हैं। कलर लौनुन, लौनुन के लिए कौन सा, कलर के लिए क्या आता है, लौन। लौनु ऑफ द शर्ट, लौनुल कमीसी, कमीसी जेर आएगा क्योंकि मुदाफिले बन रहा है। आगे क्या है, इज़ नाइस, उम्दा है। उम्दा के लिए जमीलुन ले आते हैं। जमीलुन बहुत मशहूर लफ्ज़ है। राइउन भी कह सकते हैं, जमीलुन ले आते हैं। द सीनरी ऑफ पार्क, सीनरी का मतलब होता है मंजर, उसका दीदार। सीनरी ऑफ पार्क इज़ ब्यूटीफुल। तो हम सीनरी के लिए अरबिक में आता है मशहद। मशहद यानी देखने की जगह, मुशाहदा करने की जगह, मशहद इसमें मफूल है। मशहदु, अब पार्क के लिए हदीक़ा ले आते हैं। मशहदुल हदीक़ती यानी द सीनरी ऑफ द पार्क इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए जमीलुन का लफ्ज़ सबसे अच्छा है। जमीलुन। अब है ड्राइवर ऑफ द बस। ड्राइवर, ड्राइवर के लिए अरबिक में साइकुन का लफ्ज़ आता। क्या आता, साइकुन, यानी साइकुल। और बस के लिए हाफिला, क्या यूज़ करेंगे, हाफिला। साइकुल हाफिलती, इस एक्सपर्ट यानी चलाने में माहिर है। एक्सपर्ट के लिए अरबिक में ले आते हैं खबीर, खबीरुन। ये ख़बर आपकी बन रही है, साइक के एतबार से इसको मुज़क्कर लाएंगे। द इलेक्ट्रिसिटी पोल इज़ हाई, यानी ये जो जिसको हम लोग खंबा कहते हैं, जिससे लाइट सप्लाई होती है, वो क्या है, बहुत ऊंचा है। उसके लिए क्या कहेंगे, पोल के लिए अरबिक में आता है कुतबुन। क्या आता है, कुतबुन। कुतबु क्योंकि मुदाफ बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी कहरबाई, अल कहरबाई क्योंकि ये मुदाफिले है। कुतबुल कहरबाई। आगे क्या है, हाई, हाई के लिए कहेंगे हम मुर्तफिउन। अब आगे हम चलते हैं, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे आप तो सुनते ही होंगे, रईसुल क़िस्मी। रईसुल क़िस्मी, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो ज़रूर पूछ लेते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इंग्लिश में
है तो इसको अरबिक में क्या कहेंगे, तो रईसुल क़िस्मी। प्रेजेंट यानी मौजूदुन, सिंपल लफ्ज़। हाजिरुन भी कह सकते हैं। चलते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस। वही तरकीब, एक मुदाफ मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले से मिल करके सिंपल है, सिंपल मुरक्कब इजाफी है, आपका मुब्तदा उसके बाद प्रेडिकेट यानी ख़बर। इसका ट्रांसलेशन आप किसी भी ज़ुबान में कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश ज़ुबान स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे लेता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसमें मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ज़ुहर नुज़हतुस्सबाही, नुज़हतुस्सबाही यानी मॉर्निंग वॉक, जो मॉर्निंग में यानी सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलने के बाद फ़ौरन ही फजर बाद जो हम वॉक करते हैं, टहलते हैं, वो क्या है, वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, मुफीदुन है। तो हम क्या कहेंगे, द मॉर्निंग वॉक इज़ यूज़फुल, मुफीदुन, इसके लिए बेनिफिशियल कह सकते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे हैं। देखिए, नुज़हतुल सबाही मुदाफ मुदाफिल है, तो अगर हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो आएगा द वॉक ऑफ मॉर्निंग। लेकिन इंग्लिश में नुज़हतुस सबाही के लिए इसी तरह जुमला इस्तेमाल होता है, जैसे कुरतुल कदम के लिए फुटबॉल, तो द मॉर्निंग वॉक यानी नुज़हतुस सबाही। तो जिस तरह हम इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मॉर्निंग वॉक इसके लिए एग्जैक्ट अरब इंग्लिश में आता है लफ्ज़। नुज़हतुस सबाही द मॉर्निंग वॉक इज़ बेनिफिशियल। आगे है तावीलतुल फसली। अब इसको भी हम मुदाफ मुदाफिले की तरह ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनाते हैं, हम कह देते हैं क्लासरूम टेबल। ये भी या इस तरह से अगर आप लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो कहेंगे द टेबल ऑफ क्लास या क्लासरूम, तो हम कह देते हैं द क्लासरूम टेबल। द टेबल ऑफ क्लासरूम भी कहेंगे, गलत नहीं होगा। अब आगे हम टेबल के एतबार से क्या लाएंगे, इज़ लाएंगे। और क्या है, टेबल टूटी हुई है तो ब्रोकन। आगे है इजाज़तुस्सैफ़ी यानी गर्मी की छुट्टी। जो गर्मी की छुट्टी होती है मई में या जून में, वो क्या है, इज़ नियर यानी करीब है, आने वाली है। तो इसके लिए हम क्या लफ्ज़ लाएंगे, द समर वकेशन इज़ नियर। देखिए, समर अगर सिर्फ समर ही यूज़ होगा तो बग़ैर दा के इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके आगे यार समर सेशन, समर वकेशन लाते हैं तो दा का यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। द समर वकेशन इज़ नियर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, शजरतुल बुर्तकाली यानी बुर्तकाल मतलब संतरा, यानी संतरे का जो दरख्त है क्या है, शजरतुल बुर्तकाली कसीरतुन, कसीरतुन माने ज़्यादा है। तो शजरतुल बुर्तकाली के लिए इंग्लिश में कहते हैं ऑरेंज ट्री। द ऑरेंज ट्री इसी तरह यूज़ करते हैं बग़ैर ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस के। ट्री ये जमा ले आते हैं, ट्रीज़ आर कसीरतुन यानी टू मच यानी बहुत ज़्यादा है।
आगे है इबादतुल्लाहि, यानी अल्लाह की इबादत करना, लाजिमतुन ज़रूरी है। इसको क्या कहेंगे? अब गॉड है, अल्लाह गॉड के लिए आता है तो इस पे अलिफ लाम, तो इस पे दा वगैरह यूज़ नहीं होता। गॉड्स इबादत करना, वर्शिप। गॉड्स वर्शिप इज नेसेसरी। गॉड्स वर्शिप इज नेसेसरी। उम्मीद है समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा क्या है, ये भी वही मुज़ाफ़ है, लेकिन उसके बाद जो मुज़ाफ़िले है वो कंपाउंड है, यानी या तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह, या तो मौसूफ सिफत, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले, जो हमने पढ़ा है BCD वाले कॉलम में। इसका हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ख़त्तु हाज़िहिल बिन्ती जमीलुन। ख़त्तु मतलब तहरीर, राइटिंग, तो कहेंगे दिस गर्ल्स हैंड राइटिंग क्या है? जमील, ब्यूटीफुल ले आते हैं। देखिए गर्ल्स हैंड राइटिंग इसलिए कह रहे हैं, मैंने बताया था कि काकी के लिए अगर वो पर्सन है या एनिमल है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, और उसके अलावा कुछ है तो ऑफ लगाते हैं। तो गर्ल क्योंकि पर्सन में आएगी इसलिए अपॉस्ट्रॉफी एस ज़्यादा बेहतर है। सिहतुर रजुली अन्नशीती मौफूरुन, यानी चुस्त जो आदमी है उसकी सेहत क्या है? ए मौफूर यानी प्रोवाइड की गई है, यानी अल्लाह की तरफ से दी गई, यानी बहुत स्वस्थ आदमी है। द हेल्थ रजुलुन नशीत, एक्टिव मैन। मैन इज नेसेसरी। आगे क्या है? इस्मु इब्नी खालिदिन महमूदुन, यानी द नेम ऑफ खालिद सन इस महमूद। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। नतीजतु ज़ालिका तालिब, क्योंकि कायदा पहले पढ़ चुके हैं। नतीजतु ज़ालिका तालिब यानी ज़ालिका यानी डेट, स्टूडेंट, रिजल्ट भी कह सकते हैं या स्कोर भी कहते हैं, आजकल बहुत यूज़ होता है स्कोर। क्या है? जयीदुन यानी अच्छा है। क़िस्मुल लुग़ा अल इंजलीज़ी या मफ्तूहुन, द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। लैंग्वेज से पहले दा नहीं यूज़ करते हैं, इसको जहन में रखिएगा। इज़ ओपन, क्या है? खुला हुआ है, डिपार्टमेंट इज़ ओपन। अब हम आगे चलते हैं, आखिरी एक्सरसाइज हमारी है। अब वही है
यानी पहला मुज़ाफ, उसके बाद जो मुज़ाफ इलैह होगा वो कंपाउंड होगा, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, मौसूफ सिफत या मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ। द लाइफ इन आ स्मॉल टाउन इज़ पीसफुल। तो हम ले आते हैं लाइफ के लिए हयातु स्मॉल टाउन बलदतिन सगीरतिन। पीसफुल हम ले आते हैं सिल्मियतुन। दूसरा क्या है? द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर इज रिफ्रेशिंग। फ्रेग्रेंस यानी वही उसकी महक, राइहतु दिस फ्लावर है, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, हाज़िही ज़हरती। आगे क्या है? इस रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग मतलब मुनइशतुन, यानी आदमी उसकी खुशबू सूंघ के ताज़ा हो जाता है। मुनइशतुन। द नेम ऑफ राशिद्स फ्रेंड इज़ महमूद। नेम इस्मु सदीक़ी राशिदीन। राशिद के दोस्त का नाम क्या है? महमूदुन। आगे है द कलर ऑफ दिस शर्ट इज अट्रैक्टिव। कलर के लिए लौनु हाज़ल कमीसी। अट्रैक्टिव यानी जज़्ज़ाबुन, यानी जिसके अंदर कशिश है, लोग उसको एक मरतबा देख के बार बार देखने की तबीयत माइल होती है, यानी अट्रैक्टिव कहते हैं, आकर्षण है उसमें। द प्राइस ऑफ आ मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन की प्राइस यानी कीमत। कीमत के लिए अरबिक में आता है सेरुन, सेरू ऑफ द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के लिए अल हातिफ, अल महमूल। इसी तरह सेलफोन, इसी तरह इसके लिए जवाल भी लफ्ज़ आता है। क्या? जवाल। सेरू अल हातिफ अल महमूल क्या है? रखीसुन, यानी चीप यानी सस्ता है, उसके लिए क्या आएगा? रखीसुन। ये आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। एक क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको अरबिक के ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जाने से पहले टेलीग्राम चैनल है, आपको मालूम ही है, यहाँ से आपको PDF मिल सकती है। आप एक काम करते हुए जाएं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको दोस्तों में शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको मिल जाए। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।